الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس میں ہم جب اگلی جو ہمارا حصہ ہے، یا بالارض بعد موتیہا، بارش کا نزول ہے، مردہ زمین میں نئی زندگی ہے۔ جیسے بارش زمین کو زندہ کرتی ہے، ویسے اللہ کی رحمت دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ اگر دل خشک ہو جائیں تو بارش، قرآن کی بارش ان میں زندگی ڈال دیتی ہے۔ فاحیا بالارض بعد موتیہا، اور اس کے ذریعے سے زندگی، زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ وبث فیہا من کل دابۃ، اور اپنے اسی نظام کے دولت زمین میں ہر قسم کے جاندار مخلوقات کو پھیلاتا ہے۔ اور تصریف الریاح، اور ہواؤں کو گردش میں، والسحاب مسخر بین السماء والارض، اور بادل میں زمین، آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کے رکھتا ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، اس میں لوگوں کے لیے بہت سی نشانی ہے۔ ہم کنٹینیو کریں گے بارش سے، اور پھر آئیں گے زمین میں۔ زمین کی زندگی بارش کے پانی کے ساتھ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ہے کہ آیا بلرزی بعد موتیا، زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد۔ خوش زمین کو بارش سے سرسبز بنا دینا اللہ کی قدرت ہے۔ اور بس فیہا من کل دابۃ، ہر قسم کی مخلوق پھیلائی۔ جانداروں میں تنوع اللہ کی تخلیقی حکمت ہے۔ تصریف الریاح، ہواؤں کا چلنا، بارش کھیتی نظام فضا کے لیے ضروری ہے۔ سحاب مسخر، بادلوں میں قابو میں ہونا، اللہ ہی بادلوں کو جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ سب دلائل ان کو اگر کوئی یہ سب دلائل عقل مند لوگوں کے اسے سب دلائل سے عقل مند لوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگلی آیت میں یہ ہے کہ ماں پانی فی فی زندہ کیا بھی، اس کے ذریعے سے الارض زمین کو بعد موتیہا، اس کے مردہ ہونے کے بعد، مرنے کے بعد۔ تو یہ پانچویں دلیل ہے کہ اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ میں دی گئی ہے۔ بارش اور پانی سے خشک تپتی ہوئی مردہ زمین اثر نو جان پڑھنا ہے۔ اس سے غلہ، اناج، گھاس پاس، پھل پھول اور درخت اگانا، یہ سب اسی قدرت والے کے کام ہے۔ وہاں یا بالارض بعد موتیہا، یعنی جس کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا۔ انسانوں جانوروں کے لیے خوراک کی پیداوار کا انحصار پانی پر ہے۔ پھر سورہ یاسین کی یہ آیات مبارکہ ہے، آیت اللہم الارض المیتۃ واحییناہا وخرجنا منہا حبا ومنہ یأکلون، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی، اس سے غلہ نکالا جس سے یہ کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون، ہم نے اس میں کھجوروں انگوروں کے باغ پیدا کیے، ان کے اندر چشمے پھوڑ نکالے۔ یاکلوا من ثمرہ وعملتہ ایدیہم افلا یشکرون، تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر یہ کیا شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے۔ مما تنبت الارض من انفسهم ما لا يعلمون، اور خواہ زمین کے نباتات ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے نہیں ہیں۔ اب تو ہم جانتے ہیں خاصے جو پہلے بھی نہیں جانتے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ پودوں کے بھی جو ہیں وہ پیئرز ہوتے ہیں، اس میں بھی نادہ اور مر ہوتی ہیں۔ جیسے کھجور ہے، ان میں بھی نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے۔ جب تک نر نہیں ہوں گے تو کھجور جو ہے وہ کھجور پھل نہیں دیتی۔ ایسے باقی بھی ہیں، ان کی پولینیشن جو ہے وہ کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مکھیاں بنائی ہیں، وہ ایک پودے سے دوسرے پودے پہ جا کے اس کو پولینیٹ کرتے ہیں سبحان اللہ۔ جتنے اس کے یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، مضمون ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے گہرائی میں جو ہے بے شان نشانی نظر آتی ہیں۔ تو یہ زند پیر پھیلی ہوئی حیات، خالق کی قدرت و نظام کا توازن، اللہ تعالیٰ نے زمین بے شمار جانور پھیلائے ہیں، چھوٹے کیڑے سے لے کر عظیم جثہ حیوانات تک۔ ہر مخلوق اپنی ساخت، رنگ، خوراک، طرز زندگی میں اللہ کی قدرت کی گواہی دیتی ہے۔ بادل ہے زمین و آسمان کے درمیان، بارش ہے جس کی وجہ سے زندگی ہے، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی جانور ہیں جو ہمارے سامنے جو جاتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے۔ اور پھر یہ سرسبز کھیت ہے، یہ سارا ایک سائیکل ہے جو اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے، اس کے حکم سے چل رہا ہے، اس کی مرضی سے چل رہا ہے۔ جہاں وہ چاہتا ہے بادل جاتے ہیں، جہاں وہ چاہتا ہے بارش برساتے ہیں، جہاں وہ چاہتا ہے وہاں پہ ہریالی ہوتی ہے، نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی، لوگ جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ تو وبث منہا من کل دابۃ، پھیلائے ان میں سے ہر قسم کے جانور۔ اور اس میں جو ہے وہ چھٹی دلیل ہے یہ
کہ زمین میں ہر قسم کے حیوانات پھیلا دیے۔ حیوانات کے ہزارہ انواع اور اقسام ہیں، ان کی گنتی اور شمار انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ پھر ان سب کی حفاظت کرنا، پھر سب ان کی حفاظت کرنا، ان کے لیے غذا کے لیے موافق روزیاں پہنچانا، یہ سب قدرت الہی کا کام ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے۔ ہم تو اپنی روزی کا دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے بے شمار مخلوقات ہیں۔ یہ معلومات ہے 2021 میں انسانی معلومات کے مطابق ایک انسٹیٹیوشن تھا، اس نے یہ ساری ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ زمین میں 17 سے 21 لاکھ کے قریب جانداروں کی انواع موجود ہیں۔ جانوروں کے اعتبار سے اس میں 10 لاکھ حشرات ارض کی انواع ہیں، 10 لاکھ، جبکہ پرندوں کی انواع 11,000 کے قریب ہیں، اور 11,000 ریپٹائلز ہیں، جس میں سانپ، چھپکلی، کچھوے اور اس انواع کے خشکی اور سمندر دونوں میں رہ سکتے ہیں۔ ایفینز ہے، مینڈک وغیرہ، ڈڈو، یہ جو ہے ان کی انواع 6-8 ہزار کے قریب ہیں، اور 6,000 کے میملز ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلانے والے جانوروں، 6,000 تعداد ہے، انواع ہیں۔ مچھلیوں کی انواع 36,000 سے زائد ہیں، اور تاہم یہ تعداد اصل تعداد سے کہیں کم ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نو کے جانداروں میں ارتقاء کے عمل کے ٹریک نہیں کر سکتے، یعنی کہ نئی نئی انواع جو پیدا ہوتی رہتی ہیں ان کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا۔ تو تبھی کیا کہ یہ 17 لاکھ سے 21 لاکھ کے قریب جانداروں کی انواع ہے۔ یہ تو ہم جانوروں کی کہہ رہے ہیں نا۔ میں ایک آڈیو سن رہا تھا، اس میں تھا کہتے جو عام ہے نا ان کی جو ہے نا وہ انواع جو 400 سے زیادہ ہے۔ یہاں کہنے کو عام ہے، کیونکہ بھائی کچھ قسمیں تو ہم جانتے ہیں نا، مختلف ناموں کے ساتھ ہمیں جو ملتے بھی ہیں، ہم ان کو کھاتے بھی ہیں، لیکن کہنے کو عام ہے۔ تو ایسے ہی جانور ہیں، ہر جانور کی بے شمار قسمیں ہیں، اور یہ ڈیٹا جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس سے جو مین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ہر قسم کو علیحدہ قسم کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جو اللہ رب العزت اس کے لیے پرووائڈ کرتا ہے۔ جانور ہیں، شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، ان کی علیحدہ علیحدہ ضروریات ہیں۔ زمین میں ویل میں، پانی میں ویل مچھلی بھی ہے، دوسری مچھلی ہر ایک علیحدہ ہے۔ انسان ہے، انسان کے علیحدہ ہے، پرندے ہیں، چرندے ہیں ہمارے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل بنایا ہوا، ہر ایک ملتا رہتا ہے اس میں۔ دابتن، زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو حیوانات شرات پیدا کی ہیں ان میں عجیب و غریب حکمتیں اور فائدے ہیں۔ کچھ جانور انسانوں کی خوراک کے لیے حلال کر دی ہیں، اور کچھ جانوروں کو اس کے امتحان کے لیے حرام کر دی ہیں۔ کچھ اس کی سواری کے کام آتے ہیں، کچھ جانوروں کو عبرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کتنے جانور ایسے ہیں جن کی پیدا کرنے کی حکمت سے ہماری عقل عاجز ہے کہ یہ کیوں پیدا کیا، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پھر ان تمام جانوروں کی پیدائش، نشو و نما میں ان کی موت کا نظام واحد ہے، معتد نہیں ہے۔ ہر ایک جو آتا ہے وہ مرتا ہے، تو ان کو پیدا کرنے والے معتد نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے جو اللہ ہے۔ نزول پانی کے وقت فرمایا بس صافیہ من کل دابت، اللہ نے واضح دلائل میں سے ہے کہ زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ ذرا غور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اتنے جانور پیدا فرمائے کہ جن کا شمار ہی نہیں ہوتا۔ ان کا ذکر تو کرنا بھول ہی گیا ہم۔ یہ شروع میں جو تھا وہ اس کو جو اپنا ریگستان کا جہاز کہا جاتا تھا۔ انسانی زندگی کا جانوروں کے ساتھ گہرا تعلق ہے، خصوصاً وہ مویشی جن کا گوشت، دودھ، کھال، ہڈیاں لوگ استعمال کرتے ہیں، انہیں انسانی معیشت کا بڑا عمل و دخل ہے۔ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکریاں نہ صرف دودھ فراہم کرتی ہیں بلکہ یہ انسانی خوراک کا حصہ بھی۔ یہ دیکھیں، یہ ساری جو خدمت اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے، یہ سب کچھ جو بنایا انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہ ایک مین چیز ہے کہ انسان یہ ساری چیزیں جو ہے سر جھکاتی ہیں کھانے کے لیے۔ انسان سر نہیں جھکاتا کھانے کے لیے، وہ صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ دابتین، اس طرح گھوڑے، اونٹ، گدھے وغیرہ بار برداری اور سواری کے کام آتے ہیں۔ مرغ، بٹیر مچھلی خوراک کا حصہ ہیں۔ مرغی، انڈے انسانی خوراک کا اہم جز ہیں۔ شکاری جانور بھی انسانوں کے لیے خوراک مہیا کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اسباب معاش میں داخل ہیں اور اللہ کے ان نشانات قدرت کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے انہیں نشانات قدرت کے طور پہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ واقعہ میں افرأیتم ما تحصرون، کیا تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ان کی کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کو اگانے والے ہم ہیں؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ طَعَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، اور بلکہ کہو کہ ہمیں الٹی چٹی پڑ گئی، بل نحن محرومون، بلکہ ہمارے نصیب بھی پھوٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے
سورہ واقعہ میں کہا کہ یہ جو بیج تم بوتے ہیں، ایسے کھیتیاں تم اگاتے کہ اس کو اگانے والے ہم ہیں، حقیقت یہ اللہ اگانے والا ہے۔ انسان تو صرف بیج بوتا ہے، بارش تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، سورج کی جو ہے تپش تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے اور اس کی حکمت سے جو وہ ملتی ہے۔ تو یہ ہوائیں جو چلتی ہیں یہ بھی تو اس کو جو رواد میں جو اس کی رویدگی بھی دیتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، کہاں سے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی۔ تو یہ سارا نظام جو ہے وہ تو پانی کا احسان تو بیج بو کے فارغ ہو جاتا ہے، تو یہ سارا وہی کرنے والا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھس بنا کر رکھ دیں، اور پھر تم جو اس کی باتیں بناتے رہو کہ نہیں یہ ایسے ہوا اور یہ ایسے ہوا یہ ویسے ہوا۔ وتصیف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بدلنا ہواؤں اور بادل تابع آسمان اور زمین کے اندر۔ ہواؤں کی گردش قدرت کا نادیدہ نظام۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مختلف سمتوں میں چلنے والا بنایا، جو بارش، نمی، خوشبو، گرد و غبار ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں۔ یہ ہوائیں زمین کی زرخیزی، آب و ہوا کے توازن کو قائم رکھتی ہیں۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ پانی، یہ ہوا، اگر آپ ویسٹ میں جائیں تو یہ ہر ایک 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 چیز کے لیے ایک ایک بہت بڑا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے جو اس پہ ریسرچ کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ کیونکہ مجھے خود وہاں پانی پہ کام کرنے کا موقع ملا ہے، اوشنوگرافی پہ، تو وہ مجھے پتہ ہے۔ وہ پوری ایک بلڈنگ تھی جو ویدر پہ کنٹرول کرتی تھی، ویدر کے لیے تھی، ویدر کی مختلف چیزوں سے، بارش، ہوا، یہ سارے اس کی پریڈکشن۔ یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں پریڈکشن ہمیں ملتی ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہوگا، ہوا کی رفتار کیا ہوگی، ہوا کی جو دن کا ٹیمپریچر کس چیز سے چیز، یہ سارا ویدرز ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جس کو انسان نے اسٹڈی کیا ہے، اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو انسان پریڈکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی ہواؤں کے سلسلے میں۔ پھر یہ ہوائیں کبھی ادھر رواں ہوتی ہیں، کبھی ادھر چلتی ہیں، اپنے کندھوں پر بادل ہی ہوتی ہیں۔ بادل زمین اور آسمان کے درمیان مقید ہیں۔ پورے عرض پر اللہ تعالیٰ کے جو قوانین مقرر ہیں ان کے عین مطابق ان کی حقیقت کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صرف یہی کافی نہیں کہ ہواؤں کے چلنے کے اسباب گنوائیں، بلکہ سائنس کے نظریات پڑھیں تو یہ بتائیں گے کہ بادل یوں بنتے ہیں، یوں برستے ہیں۔ یہ قانون ہے، اس کو اسٹڈی کر کے اس کو بتائیں گے۔ راز کچھ اور ہے، سوال یہ کہ ان اسباب کی کیا حقیقت ہے، ان اسباب کا پیدا کرنے والا کون ہے، یہ سب اسباب کس کے دستے قدرت میں ہے، ان سے اسباب کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ اصل چیز یہ ہے۔ تو انسان نے جو دیکھا اس کو آبزرو کیا، آبزرویشن کو پھر اس نے ڈیٹا بنایا، ڈیٹا کو اسٹڈی کیا، اس کے بعد اس نے اس کا پیریڈ کیا۔ قدرت اس کا منبع کا وجود توازن، موجودہ توازن، اس کے موجودہ قوانین جو زندگی کو یہ سہولت فراہم کرتے ہیں۔ زندگی کے اسباب، بادل، بارش، شبنم، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب کا مقصد جو ہے پھر جب آئے تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ ہواؤں اور بادلوں کی گردش کو مختلف پہلوؤں سے پیش کیا گیا ہے۔ خدا کی رحمت اور پروردگاری کی شہادت جن سے واضح طور پر ملتی ہے، خاص طر جو چیز قرآن کے مختلف اسلوبوں سے بیان ہوئی، وہ ہوا کے تصرفیات کے پردہ میں خدا کی رحمت، اس کے عذاب کا ظہور ہے، جس سے بالآخر ایک روز جزا و سزا کا ثبوت ملتا ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کے اس پہلو سے طرف یہ بھی توجہ دلائی کہ آسمان اور زمین، ابر و ہوا میں سے ہر ایک الگ الگ ارادوں کا کار فرمائی ہے۔ ان مختلف عناصر کے اندر جو ربط اور تعلق کون پیدا کرتا ہے، جس ربط اور تعلق کے بغیر دنیا کا وجود اور بقا ناممکن ہے۔ بادل تو ایک جگہ پہ بنتے ہیں نا، ان کو لے کے کون چلتی ہے؟ ہوا لے کے چلتی ہے۔ اور کہاں لے کے چلتے ہیں؟ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے وہیں پہ بادل جو ہے برستے ہیں اور وہیں پہ آتے ہیں، ورنہ بادل ہمارے دیکھتے دیکھتے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہواؤں کی گردش اللہ کی قدرت کے آگے اور نشانی ہوا کا ذکر ہے۔ وہ تصریف الریاح، ہواؤں کی گردش بھی سابقہ کے لوگوں کے لیے نشان راہ ہے۔ ہر ذی جان کے لیے ہوا اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان اور حیوان چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہوا ہمیشہ گردش کرتی رہتی ہے، کبھی شمال سے مغرب کی طرف اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے، کبھی اس کا رخ شمال میں جنوباً ہوتا ہے۔ انسان اور جانوروں کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ جب ہوا گردش رک جاتی ہے تو لوگ گرمی سے تڑپ جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہواؤں کے ذریعے سے بادبانی کشتیاں چلتی تھیں، اور اس کے ذریعے لوگ بھوسے سے غلہ علیحدہ کرتے تھے۔ بادلوں کی تسخیر رحمت کی علامت ہے۔ بادل اللہ کے حکم سے حرکت کرتے ہیں، سمندروں سے بخارات اٹھاتے ہیں، پہاڑوں پہ، میدانوں میں، صحراؤں تک بارش پہنچاتے ہیں۔ یہ منظر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ زمین کی حیات کا دار و مدار رب کی رحمت پر ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان یہ اللہ کا نظام ہے۔ بادلوں اور ہواؤں کی یہ ترتیب محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات کے طے کردہ نظام کے مطابق ہے۔
یہ انسان کے لیے توحید و تدبر کا ایک کھلا سبق ہے کہ کائنات کا ہر جز اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ مسخر بین السماء والارض لآیات لی لآیات لقوم یعقلون، اور یہ جو ہے وہ تابع ہے آسمان و زمین کے، نشانی عقل والوں کے لیے۔ اور تسخر کا مفہوم ہے، تسخیر کا مفہوم ہے کسی کو مطاع فرما بردار بنا کر بلا کسی اجرت اور معاوضے کے کسی سے خدمت میں لگا دینا۔ بادلوں کو آسمان و زمین کی طرح مسخر کرنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے امر اور حکم کے تحت بالکل مقہور مجہور ہر لمحے حیران بالکل تیار کھڑے ہیں کہ جب اور جس جگہ کے لیے جس شکل میں ان کو حکم ہو اس کی تعمیل کریں۔ جب جس جگہ کے لیے جس شکل میں ان کو حکم ہو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادے کی جو ہے نا وہ دی ہے، لیکن باقی کے پاس ارادہ نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں۔ یہ مسخر ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی اپنی ربوبیت اور حکمت کے تقاضوں کے تحت ان کو رحمت اور عذاب کی شکل میں چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ آٹھویں دلیل جو ہے بادل کی آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہونے کی ہے، یہ بھی پروردگار کمال قدرت کی دلیل ہے کہ کے باوجود ہزار ہار ٹن پانی سے بھرا ہوا بادل فضا میں معلق رہتا ہے، وزن سے نیچے نہیں گرتا۔ ان دلائل اور نشانی کے بیان فرما کر، جو کہ ایک قادر مطلق مختار کل حکیم و علیم دانا اور یگانہ ثانی کا پتہ دیتے ہیں، ارشاد فرمایا، یعنی یہ عقل مند لوگوں کے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے، جن سے عقل مند اور سمجھدار لوگ اپنے معبود حقیقی کے وجود کو پا لیتے ہیں۔ اب ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ نظام کائنات جو تمہارے سامنے ہے، کیا اس میں کہیں ایک رب العالمین، ایک اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی کارگری تمہیں نظر آتی ہے؟ کیا یہ نظام ایک سے زیادہ خواہوں کی کارفرمائی میں بن سکتا ہے، اس باقاعدگی کے ساتھ جاری رہ سکتا ہے؟ کیا اس حکیمانہ نظام کے متعلق کوئی صاحب عقل و خرد آدمی یہ تصور کر سکتا ہے یہ کھلنڈرے کا کھیل ہے اور میں تفریح کے لیے چند گرینیاں بنائی ہیں جن کو کچھ مدت کھیل کر بس یوں ہی خاک میں ملا دے گا؟ تصویر قرآن سے میں نے یہ لیا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نبی کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ اچھا، آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا، اس کو آپ 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ آیات بتائی جا رہی تھی، اس وقت لوگوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو یہ بتائی جا رہی ہیں اللہ کی ہیں، کیا اس کے باوجود تم بات ماننے سے انکار کرتے ہو؟ تم کو نظر نہیں آتا کہ زمین و آسمان کے ایک ایک چیز سے نجات ہے، توحید کی شہادت دے رہی ہے، جو یہ نبی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے؟ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے اور یہ آتی ہیں نبی یا یہ کہتے ہو کہ یہ نبی کوئی نشانی لے کر آئے؟ یہ نشانیاں نہیں ہے؟ کیا نبی کی دعوت توحید کے حق ہونے پر گواہی دینے کے لیے نشانیاں کافی نہیں ہیں؟ تو یہ سوال ہیں جو اوپن سوال تھے اس وقت، جو کیے جاتے ہیں، آج بھی اوپن سوال ہے۔ حقیقت میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ توحید ہے، جو انسان کو کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے، اور اس کو جتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوگا اتنی زندگی ہماری آسان اور کامیاب ہوگی۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی وحدانیت کی دلیل ہیں۔ یہ تمام چیزیں ممکنات میں سے ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی ان کو پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنے جسم، مفاد، اغراض، بقا میں خود محتاج ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسباب معاش بھی سمجھا دیے کہ یہ تمام چیزیں اسی قدرت کے نشان ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہیں۔ مگر جو لوگ غور و فکر کے اہلیت سے محروم ہیں، ان کو قدرت کے بڑے بڑے نشان کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ ان لوگوں کے مطلق یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، یہ لوگ اللہ کے نشانے سے گزر جاتے ہیں مگر ان سے غافل رہتے ہیں، قدرت کے دلائل پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے الہکم الہ واحد پر یہاں 8 دلائل بیان فرمائے اور شاید یہ بات سمجھا دی کہ تہذیب و اخلاق کے بعد دوسرا مسئلہ قسم معاش کا آتا ہے، اور معاش کے تمام اسباب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں، لہذا عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ، اینڈ پہ پھر دیکھو، سنو، سوچو، تمہارے تمہیں ہر لمحہ اپنے پہچان کروا رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو یہ سیکھ رہے ہیں نا، تو اس کو الحمدللہ ہمیشہ آپ کو جو ہے نا یہ ویڈیوز بھی ملتی ہیں اور اس کی پریزنٹیشن ملتی ہے، ان کی وجہ سے آپ یہ سبق تیار بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا بھی سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ تیار کریں، دوسروں کو پہنچائیں، تو اس سے کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ اور دوسرا خصوصاً فرمایا تم سے بہترین ہوا ہے جو قرآن سیکھے، اور دوسروں کا دعا کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کریں کہ ہم قرآن کو ثواب کے لیے نہیں، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ ہم روزانہ
قرآن کا ترجمہ تفسیر سے مطالعہ کریں گے اور ہم زندگی میں قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت، فہم، تدبر، عمل اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر جی۔